ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی جو خطبہ آپ نے سنا ہے عام طور سے نکاح کے موقع پر یا نکاح کی تقریب میں یہ خطبہ آپ سنتے رہے ہیں. وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے یہ وہ خطبہ ہے جس کا نام ہے خطبۃ الحاجہ، یعنی ضرورت کے وقت پڑھا جانے والا خطبہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جہاں کہیں وعظ و نصیحت کی مجلس میں ہوتے تھے تو پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد جیسے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی اسی انداز کی باتیں آپ بیان کرتے تھے. عیدین کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا پہلے یہ خطبہ پڑھنے کا اور پھر اس کے بعد عیدین کے احکام و مسائل بیان کرنا اور آئندہ کے لیے پیغامات دینا، وہ کام اس کے بعد کرتے تھے. اسی طریقے سے عیدین کے بالمقابل عیدین کے ساتھ ساتھ جمعہ کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں پہلے یہ خطبہ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد حالات حاضرہ پر یا سیاست حاضرہ پر سیر حاصل خطاب فرمایا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے نکاح کی تقریب میں بھی اس خطبہ کو پڑھا اور سنا جاتا ہے. وجہ اس کی یہ بتائی جاتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادی باتوں سے کسی بھی مجلس کو محروم نہیں رکھا تھا. اگر کوئی انسان اس خطبہ کے مفہوم کو سمجھ جائے اور اسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے دستور و منشور متعین کر لے تو ایسے انسان کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت دی جا سکتی ہے. آخر اس خطبہ میں کیا کہا گیا ہے؟ عام طور سے عربی میں پڑھ لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کا مفہوم لمبی چوڑی تقریر نہیں، صرف خلاصہ اور مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ دین کی بنیادی باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مجلس کو محروم نہیں رکھا تھا. اس خطبہ میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی گئی ہے، اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، اللہ سے مغفرت کا سوال کیا گیا ہے، اعمال کی خرابی سے اور نفس کی شرارت سے اللہ کی پناہ چاہی گئی ہے. پھر اس حقیقت کا اظہار و اعلان کیا گیا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے راہ راست پہ لانا چاہے، سیدھا راستہ دکھانا چاہے، ہدایت دینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر کسی بدنصیب انسان کے لیے اللہ ہی نے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا ہو، اسے ہدایت سے محروم کر دیا ہو، تو دنیا کے سارے انبیاء، مرسلین، مبلغین و مصلحین مل کر بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتے اور اسے صحیح راستے پر لگا نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد اس کلمے کا اظہار ہے کہ جس کے اقرار کرنے کے نتیجے میں غیر مسلم مسلمان بن جاتا ہے۔ وہ کلمہ سب کو یاد ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی اور پارٹنر نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد قرآن مقدس کی مختلف 3 جگہوں سے 4 آیات کریمہ پڑھی جاتی۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص مسلمانوں کو یا مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے اتنا ڈرنے کا حکم دیا ہے جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ سے ڈرنے کا حق کوئی انسان ادا نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کی پوری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نہ ہو۔ اس مناسبت سے کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رکھنا جب کبھی اور جہاں کہیں تمہاری موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں تمہاری موت آئے۔ دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ نکاح کی تقریب میں جو رشتہ جوڑا جا رہا ہے بطور خاص اس رشتہ کا خاص خیال کرنے کی تاکید کی۔ علاوہ اس حقیقت کو بھی واضح کیا کہ دنیا میں انسان آیا کیسے ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، انہی کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو نکال دیا، پھر ان دونوں کا میل ملاپ کا سلسلہ جاری ہوا، نتیجے کے طور پر توالد و تناسل یعنی اولاد کے یا انسان کے پھیلنے کا معاملہ آیا۔ پوری دنیا میں عورت و مرد پر مشتمل بے انتہا افراد کو پھیلا دیا۔ فرمایا اللہ نے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور رشتہ داری کا خاص خیال کرنا، اگر اس سلسلے میں کوتاہی کرو گے تو جان لو کہ اللہ تمہاری ساری حرکتوں پہ کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ تیسری اور چوتھی آیت کریمہ پڑھی گئی جو سورہ احزاب کی آیتیں ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بار ایمان کے دعوے داروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے اللہ سے ڈرو، اور جب بھی بولو تو سچی، پکی اور باوزن بات بولا کرو۔ پھر اس کا فائدہ بتلایا ہے کہ جو انسان سچ بولتا ہے اللہ اس کے کام کو بنا دیتا ہے، ان کے اعمال کو سدھار دیتا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ جو انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور وہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتا ہے تو اللہ نے مجدہ اور خوشخبری سنائی ہے، فقد فاز فوزا عظیما، وہ انسان بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔
اس کے بعد خطبہ کا حصہ ہے اما بعد. تمام باتوں میں سب سے بہترین بات کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس کی بات ہے، اور تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جس کا نام حدیث اور سنت ہے. تمام چیزوں میں سب سے بدترین چیز، سب سے خراب چیز، دین میں اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی ایجاد و شروعات ہے، جنہیں شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم ہوتا ہے. یہ ہے خطبہ مسنونہ جو عام طور سے نکاح کے موقع پر بھی پڑھا اور سنا جاتا ہے. اب اگر اس پر غور کیجئے گا تو آپ کو ایک پیغام لگے گا. ایک دستور و منشور کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعلیم دی ہے کہ نکاح کے موقع پر بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کی زندگی گزارنے کے لیے انہیں کچھ دستور دے دیا جائے. اب غور کریں گے، بس 2 منٹ آپ کو اور چاہیے. انسان کو جب نعمت ملتی ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کی تعریف بھی ہے اور اللہ کا شکر بھی ہے. شادی سے پہلے آدمی اکیلی زندگی گزارتا، اکیلا زندگی گزارتا ہے. شادی کے بعد وہ جوڑا بن جاتا ہے. کہا اب جوڑا کی حیثیت سے زندگی گزارو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد خاص تمہیں چاہیے، اس لیے اللہ سے مدد مانگ لو. انسان کی زندگی میں خطا اور غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. کہا اثر نو نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہے ہو شادی شدہ کی حیثیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو اور اپنے خطاؤں اور گناہوں سے معافی مانگ لو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ انسان لاکھ کوشش کر لے، یہ سوچ لے گا اپنے بلبوتے پہ سب کچھ کر لیں گے، تو یاد دلایا گیا کہ اللہ کی جانب سے توفیق پر یہ چیز منحصر ہے. اللہ ہدایت کی توفیق دے گا تبھی ہدایت پا سکتے ہیں، اور اگر محروم ہدایت کر دیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہدایت نہیں دے سکتی. انسان سے خطا غلطیاں ہوتی رہتی ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ ایسی حرکتیں ہو گئی، ایسے جملے ہم نے بول دیے کہ جس کے نتیجے ہمارا ایمان خراب ہو گیا. تو کلمہ اس میں شامل کر کے تجدید ایمان کرایا جاتا ہے، ایمان کو نیا بنایا جاتا تاکہ کچھ خطا اور غلطیاں ہو بھی گئی ہو اس کا ازالہ کر دیا جائے. اور پھر اس کے بعد جن آیتوں کو خطبہ میں شامل کیا گیا ہے ان آیتوں میں بطور خاص اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے. آپ جانتے ہیں انسان کی فطرت ہے، جب معمولی سی تکلیف پہنچتی ہے، راستہ چلتے ہوئے کانٹا چبھ جاتا ہے، انگلی میں ٹھیس لگ جاتی ہے، وقتی پریشانی لائق ہوتی تو آدمی اللہ اللہ خوب کرتا ہے، اللہ اللہ کی رٹ لگاتا ہے. لیکن جب اسے خوشی حاصل ہوتی تو انسان بھولے نہیں سماتا. اس موقع پر ان آیات کو پڑھنے کا مقصد یہ ہوا کہ خوشی کا معاملہ ہو یا غمی کا، اللہ سے ڈر کر انجام دینے کی کوشش کرنا. ایسا نہ ہو کہ سماج میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے، سوسائٹی میں اپنی شہرت کو اجاگر کرنے کے لیے اب اللہ اس کے رسول کے فرمان کی دھجیاں اڑا دے اور آپ کی خوشی میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہ ہو. کہا غمی کا معاملہ ہو یا خوشی کا، اللہ سے ڈر کر انجام دینے کی کوشش کرنا. اسی خطبہ کی آدمی تعلیم دی گئی کہ جب بھی بولو تو بالکل سچی پکی باوزن بات بولو، حقیقت پر مشتمل بات بولو. آپ سنتے ہیں دلہا سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں بچی کا نکاح فلاں کی ولایت و وکالت میں، فلاں فلاں کی شہادت و گواہی میں حاضرین مجلس کے سامنے اتنے مہر کے بعد آپ سے کیا جاتا ہے، آپ نے قبول کیا؟ دلہا کہتا ہے میں نے قبول کیا. قرآن کہتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو، ذرا سوچ سمجھ کے کہو. جس وقت تم کہو کہ میں نے قبول کیا تو اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوں گی.
ان تمام ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار ہو، تب کہ میں نے قبول کیا۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ جو کھاتے ہیں وہی کھلانا ہوگا، جو پہنتے ہیں اسی اسٹینڈرڈ کا پہنانا ہوگا، جہاں آپ رہتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق وہی رکھنا پڑے گا، اس کے دکھ درد میں آپ کو شامل ہونا ہوگا، اس کی خوشی بھی شرکت آپ کی لازمی و ضروری ہے۔ ان تمام تر ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار ہو تو مجمع میں سینہ ٹھوک کے سب کے سامنے کہو میں نے قبول کیا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے بعد کسی قسم کی کوتاہی ہوتی ہے، سستی و لاپرواہی ہوتی ہے، اس سے پہلے کی آیت میں اللہ یاد دلا چکا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہاری ساری حرکتوں پہ کڑی نگاہ رکھے ہوا ہے۔ اب انسان کے آنکھ میں دھول جھونک سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے اب بچ نہیں سکتے۔ جہاں شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، وہاں قرآن یاد کی روشنی میں ہمیں موت بھی یاد دلایا گیا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ آدمی منمانی زندگی گزارے گا لیکن مرنا تو ضرور ہے، کوئی دنیا میں ہمیشگی کی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، مرنا تو ہے، مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، حساب چکانا۔ اس لیے محتاط زندگی گزارنے کے لیے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد اخیر کی بات، ہر آدمی کہتا ہے کہ کتاب اللہ قرآن مقدس سب سے سچی پکی کتاب ہے، سب کہتا ہے، مانتا ہے، لیکن عمل کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ آپ کے محلے میں، آپ کی مسجد میں، آپ کے علاقے میں درس قرآن ہوتا ہے، فرصت نہیں ہے، مسجد کے باہر کا پاسٹنگ کرتے رہتے ہیں، یہاں سے اٹھ کے اب چلے آتے ہیں، وقت آپ کے پاس ہے، اگر کسی کے پاس وقت نہیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ کے پاس وقت موجود ہے، مسجد کے گیٹ کے باہر باتیں کرتے ہوتے ہیں لیکن قرآن کے درس کی مجلس میں شامل نہیں ہوتے۔ کیا قرآن کو اپنے سچی کتاب مانا بھائی؟ اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے، بالکل درست عقیدہ ہے کہ سب سے بہتر طریقہ، بہتر راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، لیکن یہ بھی صرف کہنے کی بات ہے اور سننے کی بات ہے، الا ماشاء اللہ۔ بہتر طریقہ کو چھوڑ کر سب سے بدتر طریقہ ہم اپناتے ہیں اور اپنی خوشیاں مناتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر طریقہ ہمارے سامنے رکھا ہے، ہمیں اس بہتر طریقے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ تو جھومتے ہیں لیکن آپ کے کام سے گھوم جاتے ہیں، توفیق ہی نہیں ملتی عمل کرنے کی۔ اس کے بالمقابل جو سب سے بدترین چیز ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدتر کہا ہے، ہم اسے اپناتے ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع ہو یا ولادت و وفات کا موقع ہو، نت نئے خرافات، رسم و رواج کس طرح کی پابندی کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے قرآن حدیث چھوٹ جائے کوئی غم نہیں ہے، لیکن رسم و رواج کی پابندی میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ خطبہ نکاح ایک پیغام ہے، جو لوگ بھی سنتے ہیں، نکاح کی مجلس میں شامل ہوتے ہیں، وہ آئندہ کے لیے لاہ محل تیار کریں اور اپنی زندگی کو کتاب سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اس لیے خطبہ دیا جاتا ہے۔ بس اخیر میں ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ عام طور سے دیکھا جاتا، جب نکاح قبول کرا دیتے ہیں تو سب لوگ زور ڈالتے دلہا پہ، کھڑا ہو کے کہو السلام علیکم۔ آپ میں سے کسی سے کہا جائے کھڑا ہوئیے کہ السلام علیکم تو ادھر ادھر جھانکیے گا، کیوں؟ آنے والا سلام کرتا ہے، جانے والا سلام کرتا ہے، 20 اٹھ کے سلام کرنے کی یاد نہیں ہے، اس لیے بچہ انشاءاللہ اٹھے گا نہیں۔ ہاں، چونکہ ان کی وجہ سے یہ مجلس رچائی گئی ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری ہوگی، ہم ان کے پاس پہنچیں گے اور مبارکبادی پیش کریں گے، اور اپنی جانب سے مبارکبادی پیش کرنے کے بجائے مبارکبادی کی وہ الفاظ ان کو سنائیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دلہا دلہن کو دیا تھا اور قیامت تک کے لیے وہ تعلیم دے دی۔ وہ کیا مبارکبادی ہے؟ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، اللہ تم کو برکت دے، تم پر برکت کی موسلا دھار بارش برسا دے، اور خیر الدین کے معاملہ میں تم دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھے۔ اس سے بہتر دعا کو ہو سکتی ہے؟
مجلس میں ہم لوگ شامل ہوتے ہیں، کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، کوئی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، شرکت تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن ہمیں اتنی توفیق نہیں ملتی ایک چھوٹی سی دعا یاد کر لیں اور دلہا دلہن کو زندگی بھر کی کامیابی کے لیے اپنی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دوہرا کر وہ دعا دے دیں، بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ اے اللہ جو نکاح پڑھائے جا رہے تھے اسے مسعود و میمون اور بابرکت بنا دے، ان دونوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دے، دونوں خاندان میں الفت و محبت کی جو جگہ دے، ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہم سبوں کو زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یعنی قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ تو رحم فرما۔ دلہا کا نام ہے محمد کاشف رضی، ان کے والد کا نام ہے محمد رضی، دلہن کا نام ہے زینب سجاد اور ان کے والد کا نام ہے محمد سجاد۔ وکیل میں ہے اس انتخاب امین بن اس امین احمد۔ ایک گواہ ہے محمد عظیم، ان کے والد کا نام ہے محمد علیم الدین۔ دوسرا گواہ ہے جمیل الدین احمد گلزار، ان کے والد کا نام ہے عبد المجید مرحوم۔ مہر ہے 51,000 روپیہ نقد اور ساتھ ساتھ 5 تولہ سونا سے تیار کردہ زیور، یہ دونوں چیز مہر میں ہیں اور الحمدللہ دونوں نقد ہیں، یعنی ادھار والا نہیں نا ہے، ہاں اسی لیے نقد کہا۔ جی جو وکیل ہے اور جو گواہ یہاں موجود ہے تو چلو ماشاءاللہ۔ عزیزہ زینب سجاد بنت محمد سجاد سلمہ، جی بولیے اب ہے نا، اچھا۔ عزیزہ زینب سجاد بنت محمد سجاد سلمہ جناب اس انتخاب امین کی وکالت میں اور جناب محمد عظیم اور جناب جمیل الدین احمد گلزار صاحبان کی شہادت و گواہی میں حاضرین مجلس کے سامنے 51,000 روپیہ نقد اور 5 تولہ سونا سے تیار کردہ زیور کے عوض آپ کی زوجیت میں بطور مہر کے آپ کی زوجیت میں زینب سجاد بنت محمد سجاد کو دیا۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ تو بسم اللہ، میں نے قبول کیا، زور سے کہو میں نے قبول کیا۔ جی گھبراؤ مت۔ بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر، آمین کہہ دیجئے۔ اللہ برکت دے، برکت کی مسلادار بارش برسائے اور خیر دین کے معاملہ میں آپ دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھے، آمین انشاءاللہ۔